بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد ذريته ويغفر للاسرى المستقيم صراط المستقيم ومن الظالمين اذا دعا الرجال وخرجوا من الخروج من الابواب وسبحانه وتقول الله اكبر قل يا الله محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وقال الملك لي سارنا جبل ما كلمه قال انك اليوم الذين وكذلك قال جل على خزائن الارض نافذه وكذلك مكن يسوع بلاته وهو من الشمس نسيب برحمتنا من نشاء ولا نجد المسلمين ولا اجر الاجر قال لنا قال يوسف تولوا قال غير قالوا ولا منذر ولا ما جهت بيان قال كل لكن من قال ان يقول لنا غير منذر فإن لم تقل قال غير منذر ولا تقول قال نصر قال سنه بنا وإن لقائل وقائل سوچئے لوگوں کو ریکارڈنگ کروانی ہے، خوب اچھی آواز، جلسے میں اچھی آواز، خوب ٹھہر ٹھہر کے، بعد میں صدق اللہ العظیم یہ بھی چلے گا. اس کے بعد مسجد میں آ گئے مصلی پہ، تب مقتدی کو کچھ سمجھ نہیں آنی ہے. کسی کو کوئی مائی کلال سمجھ کے بتائے کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. تو بھائی نہیں پڑھے لکھے، یاد نہیں، جس کو یاد ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. ہمارے حافظ جی کل قرأت سنائی تو کہہ رہے نیٹ ورک ہی نہیں پکڑ رہا ہے. کیا بتاؤں کیا پڑھ رہا ہے، یہ حالت ہے. سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ 1468 اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. کیا پیاری حدیث ہے. قرآن کو زینت بخشو اپنی آواز کے ذریعے سے. آواز اللہ نے دی ہے تو زینت بخشو قرآن کو. یہی قراء جو گڑبڑ یعلمون کر رہے ہیں، 1 منٹ کے اندر 4 5 صفحے پڑھ رہے ہیں، انہی بےمانوں کو دیکھو اگر جلسوں میں قرات کرنے کے لیے کہہ دیا جائے خوب ترتیل سے قرآن کی تلاوت کریں گے، خوب ٹہر ٹہر کر کریں گے. کیوں؟ سامنے جنتا ہے، سامنے جنتا ہے، سامنے عوام ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے خوب اچھے سے تلاوت کی جا رہی ہے، خوب ترتیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جب یہی بندے خدا، افسوس ہے اس کو حافظ کہتے ہوئے، قاری کہتے ہوئے، جب یہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جب یہ امانت داری کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، جب یہ دیانت کو ادائیگی کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، جب میرے رسول کی میراث کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ جس کو فرشتے بھی سن لے تو شرم آ جائے. انسان کو کچھ نہ سمجھ میں آئے، خود اسے سمجھ میں نہ آئے، خود اس کی ڈگری والے لوگوں کو، حافظ و قراء کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کس کو دکھا کے پڑھ رہے ہو. لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہو تو خوب اچھا، اور جب اللہ کے سامنے پڑھنا ہوا تو پھر آپ اپنی اصلی حالت پہ آ گئے. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ نماز میں قرآن ختم کرنا ہے. افسوس ہے یہ روایت کہیں نہیں ملتی، کسی صحابی سے، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ملا کہ ختم کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو پورا قرآن ختم کرنا ہی ہے تو آرام سے پڑھو، وقت اپنا لمبا کرو، 2 گھنٹے تراویح کرو، لیکن قرآن کے ساتھ بےمانی نہ کرو، قرآن کی تلاوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اس شہر کے اندر ایک عالم دین کئی سالوں سے وہ جناب علی اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں نے انہیں سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو، قرآن کریم کا احترام کرو، یہ بےمانی ہے. آپ ذرا سوچئے، لوگوں کو ریکارڈنگ کروانی ہے، خوب اچھی آواز، جلسے میں اچھی آواز، خوب ٹھہر ٹھہر کے، بعد میں صدق اللہ العظیم یہ بھی چلے گا. اس کے بعد مسجد میں آ گئے مصلی پہ، تب مقتدی کو کچھ سمجھ نہیں آنی ہے. کسی کو کوئی مائی کلال سمجھ کے بتائے کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. تو بھائی نہیں پڑھے لکھے، یاد نہیں، جس کو یاد ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. ہمارے حافظ جی کل قرأت سنائی تو کہہ رہے نیٹ ورک ہی نہیں پکڑ رہا ہے. کیا بتاؤں کیا پڑھ رہا ہے، یہ حالت ہے. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن سب سے اچھا کون پڑھتا ہے؟ یہ آپ سب بھی سنیں. ایک اہم حدیث کے حوالے سے نکتہ بتا رہا ہوں. قرآن سب سے اچھا کون پڑھتا ہے؟ آواز سنیں گے آپ، قرأت سنیں گے، سریلی لگی. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس پہ اپنا فیصلہ سناتا ہے جس کو تجوید کا تابع نہیں آتا، جس کو اخفاء ادغام کچھ نہیں پتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہاں یہ والا اچھا ہے، دوسرا کہہ ہاں یہ والا اچھا ہے، تیسرا کہہ ہاں یہ والا اچھا ہے. قرآن اچھا وہ پڑھتا ہے جس کے پڑھنے سے خود اس کے اوپر خشیت طاری ہو. حدیث دلیل ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب اقامت الصلاۃ وقراءۃ القرآن، حدیث نمبر 1339. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، ان من احسن الناس صوتا بالقرآن، لوگوں میں قرآن کریم سب سے بہترین پڑھنے والا وہ انسان ہے. میرے نبی ڈیفائن کر رہے ہیں، لوگوں میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا وہ انسان ہے الذی اذا سمعتموہ، جب تم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنو، حسبتموہ یخشی اللہ، تو تمہیں لگے کہ وہ امام خود اللہ سے ڈر رہا ہے.
یعنی قرآن کا اثر اس کے اوپر پہلے ہونا چاہیے. یہ جو یعلمون تعلمون چل رہا ہے, سپرفاسٹ حافظ جی لوگ چل رہے ہیں, ذرا بتاؤ ان کی قرأت سن کے کتنا اللہ رب العالمین کا خوف ان کے اوپر طاری ہو رہا ہے, کتنی خشیت ان کے اوپر دکھ رہی ہے. کچھ نہیں پتا چلے گا. اللہ کی قسم قرآن کریم کے بہترین قاری یہ لوگ نہیں ہے. قرآن کریم کا بہترین قاری وہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہونے لگے, قرآن کریم کا اثر ہونے لگے. صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے, آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پہ آ جایا کرتے تھے, جانور رک جایا کرتے تھے. مشرکین جو ایمان نہ لاتے تھے وہ بھی قرآن کی تاثیر سے سجدے میں گر جاتے. بعد میں ان کو ہوش آتا, یہ میں نے کیا کر ڈالا, میں تو ایمان نہیں لایا پھر بھی میں سجدے میں چلا گیا. یہ قرآن کریم کا اثر تھا. تب قرآن صحیح سے پڑھا جاتا تھا. آج قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سن کر نہ امام پہ اثر ہو رہا ہے نہ مقتدیوں پہ اثر ہو رہا ہے. آپ قرآن کریم کی تاثیر دیکھنا چاہتے ہیں, مکہ المکرمہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حرمین شریفین کی تلاوتیں سن لیجئے. امام تو پڑھتا ہی ہے, وہ روتا ہی ہے, اور پیچھے مقتدیوں کو دیکھ لیجئے. دنیا کے چپے چپے سے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں, لوگوں کی زبانیں الگ ہیں, لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے, پھر بھی قرآن کریم کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے. بغیر سمجھے بھی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا اثر ہے, کیونکہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اس کا حق دیا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا, جلدی ختم کرو اس کے بعد. بھائی ایسا تماشا کر رہا, مت پڑھو تراویح, فرض تو ہے نہیں, فرض نہیں ہے تراویح, مت پڑھو. لیکن یہ بدماشی نہ کرو, اعلان کر دو لیٹر پیڈ پہ لکھ کے کہ اس سال تراویح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم دھیرے دھیرے سننے والے لوگ نہیں رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہت آرام سے پڑھتے تھے, اطمینان سے پڑھتے تھے. ایک ایک نمونہ آپ کو اللہ کے نبی کا ملے گا, تلاشو تو, اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو کرو. اب اخیر میں ایک چیز میں بتا کے بات ختم کروں گا. ایسے حافظی لوگ, ایسے قاری حضرات, ایسے امام جو قرآن کریم کو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں جو انداز قرآن کے مذاق والا ہے, جو قرآن کے استہزاء والا انداز ہے, میرے مسلمان بھائیوں ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, ایسی مسجدوں میں تراویح نہ پڑھو. ایسے اماموں کو تلاش کرو جو قرآن کریم صحیح سے پڑھتا ہو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہو, ترتیل نہ صحیح کم سے کم تلاوت صحیح سے کرتا ہو, حروف کی ادائیگی صحیح سے ہو, تجوید کے ضروری قواعد کو وہ برتتا ہو. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو اس طرح سے پڑھے 33 سیکنڈ میں 6 صفحہ اور پھر 10 منٹ کی قرات میں حفاظ کو نہ سمجھ میں آئے کیا پڑھ رہے ہیں. ایسے اماموں کے پیچھے تراویح نہ پڑھو. کیوں؟ سورہ معلوم یہ ہوا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو, جس مجلس میں جس جگہ قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو, قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, چاہے عمل کے ذریعے سے ہو یا قول کے ذریعے سے ہو, اے میرے نیک بندو اس مجلس میں نہ جایا کرو, اس جگہ پہ تم نہ بیٹھا کرو جب تک کہ لوگوں کی گفتگو بدل نہ جائے, ٹاپک بدل نہ جائے, تب تک اس مجلس کے اندر حاضر نہ ہونا. اگر تم حاضر ہوئے انکم اذا مثلہم, تمہیں برابر کا گناہ ملے گا. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہوا کرو اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے جن دعوتوں میں شراب پیے جاتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر گئے اور تمہیں معلوم ہے یہ بدماشی ہو رہی ہے, اس کے باوجود تم مستی کر رہے ہو, اپنا کام نکال رہے ہو, شریک ہو گئے گناہ میں. اور یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے, مذاق, یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے. لہٰذا اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمیں تراویح کہاں پڑھنی چاہیے. تراویح مکمل قرآن ختم ہو رہا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اطمینان سے, قرأت کے ساتھ. اور ایک اہم بات بتاؤں, جہاں اتنی سپیڈ سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں جا کے دیکھ لیجئے, ان کا نہ رکوع صحیح ہوگا, نہ سجدہ صحیح ہوگا, نہ قیام صحیح ہوگا, نہ دعائیں صحیح ہوگی. دعائیں ثنا تک نہیں پڑھتے لوگ. شروع میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم بھائی, وہ تک امام صاحب نہیں پڑھ رہے. دوسری میں کھڑے ہو سیدھے سورہ فاتحہ, سیدھے سورہ فاتحہ چلے گئے. اور جس کو قرآن میں جلدی ہو کہ جلدی ختم کرنا, ٹائم دیکھ رہا ہو, وہ رکوع سجدہ کہاں سے صحیح سے کرے گا. یہ تو پورے نماز کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. صرف قرآن کی تلاوت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری نماز کا بیڑا غرق ہے. قرآن اور نماز یہ دونوں اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے گی تب دلوں کو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان اس میں نہیں ہوگا تو سوالیہ نشان پہلے اسی پہ کھڑا ہو جائے گا, تمہاری نماز ہوئی بھی کہ نہیں. رکوع اور سجدہ نہیں صحیح سے کیے تو یہی سوالیہ نشان ہے, ہوئی کہ نہیں. بعد کی بات ہے ثواب ملا کہ نہیں ملا. پھر پڑھتے رہو, مارکیٹ جاتے رہو, حفاظ کو سنتے رہو, سینہ ٹھوک کے باہر نکلو, میرے ہاں تو ختم ہو گیا اب تو چھٹی. اور یہ غلط فہمی مارکیٹ سے ختم ہونی چاہیے کہ قرآن ختم ہو گیا اس کا مطلب تراویح سے چھٹی. نہیں نہیں, اب چلو مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں. کوئی پوچھا بھائی تراویح نہیں پڑھتے, ارے ہمارے یہاں ختم ہو گئی اس لیے اب دکان کھولے. کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا کہ پورے رمضان آپ کو تراویح نہیں پڑھنی ہے؟ فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے, لیکن اگر ثواب چاہتے تو پڑھو. یہ مت میں نہ رہو کہ بس قرآن ختم ہو گیا پورے رمضان کا ثواب ملے گا. نہیں ملے گا. جتنے دن آپ نے پڑھا ہے صحیح سے پڑھا ہے تب ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے. پروردگار ہم سب کو عبادت صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین ہمارے علماء اور ہمارے عوام سب کی اصلاح فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.